والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبه قال حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأرواح جنود مجندة فإذا التقت تشام كما تشام الخيل، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فلو أن رجلا مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 منافق ليس فيه إلا مؤمن واحد لذهب حتى يجلس إلى ذلك المؤمن. ولو أن رجلا منافقا دخل مسجدا فيه 100 مؤمن ليس فيه إلا منافق واحد لذهب حتى يجلس إلى ذلك المنافق الواحد. وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم وعبد الدينار، وتعس عبد الحلة، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميسة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد عرس جلده دنس ثيابه يكون بالنهار على الساقة وبالليل في الحرس. إن حقا على الله تعالى أن يزوجه من الحور العين. وعن أبي ذر قال: سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: كما لا يجتنى من الشوك العنب لا ينزل الفجار منازل الأبرار، وهما طريقان فأيهما أخذتم أدتكم إليه. یہ چند احادیث ہیں. پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الارواح جنود مجندۃ. انسانی ارواح لشکروں کی طرح ایک جگہ پہ جمع کی گئی ہے. اس طرح مختلف قسم کے لشکر جمع ہو جاتے ہیں اور لشکروں کی پھر الگ الگ ٹولیاں ہوتی ہیں، اور ایک ایک ٹولی میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو الگ الگ جمع کیا جاتا ہے، جس طرح فوج کا طریقہ ہے. اسی طرح ارواح اللہ رب العالمین ہر شعبے کے اور ہر قسم کے لوگ، ہر صفت اور ہر حالت اور ہر ذہنیت کے لوگوں کو الگ الگ جمع کیا جاتا ہے. ابتدا میں بھی جب اللہ رب العالمین نے ازل میں انسانی افراد کو اسی طرح پیدا فرمایا جس طرح اب دنیا میں یہ پیدا ہو رہے ہیں، جس کو عہد الست کہتے ہیں، وہاں بھی ایسا ہوا تھا. الارواح جنود مجندۃ. اویس قرنی کے سامنے کوئی اس زمانے کا کوئی تابعی تھا، وہ اس کے سامنے آیا تو اس نے اویس قرنی کو سلام کیا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اویس. تو اویس قرنی نے اس کو اسی کا نام پکار کر جواب دے دیا. اس شخص نے اویس قرنی سے کہا کہ میں نے تو آپ کو آپ کی صفات سے پہچان لیا، ہمیں جو بتایا گیا تھا کہ آپ کا رنگ ڈھنگ اور آپ کے عادات و اطوار ایسے ہوں گے، تو آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ اس نے کہا: ازل میں جب اللہ تعالیٰ نے عہد الست دیا تھا تو ہم اکٹھے نہیں تھے، میں تو اسی وقت سے تمہیں پہچانتا ہوں، میں تو اسی وقت سے تمہیں پہچانتا ہوں. غالباً مہران اس کا نام تھا، تمہیں یاد آ جائے. اس وقت بھی لوگ اکٹھے رہتے تھے. تفسیر قرطبی میں کسی دوسرے عالم کا بھی نام لیا گیا ہے
اس نے بتایا کہ مجھے پتہ ہے میرے دائیں جانب کون تھے، میرے بائیں جانب کون تھے، میں ان کو پہچانتا ہوں، اب بھی میں پہچانتا ہوں۔ الارواح جنود مجندہ، فاذا التقت، جب لوگ پھر زندگی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کچھ لوگ اور ان کے چہرے لوگوں کے لیے بڑے مانوس ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو ایسے شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا ہوگا کہ آپ نے سمجھا کہ یار یہ شخص تو شاید پہلے سے میں جانتا ہوں، آپ کا چہرہ تو شناسا سا لگتا ہے، پھر آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نہیں کبھی ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، مجھے تو بار بار ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ بار بار ایسا ہوا ہے، اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے دنیا میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہوتا ہے، لیکن چہرے شناسا لگتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی زمانے میں ہم اکٹھے رہے ہیں، کسی زمانے میں ہمارا اجتماع ایک خاص جگہ پہ ہو چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، فَإِذَا الْتَقَتْ، جب یہ لوگ پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، تشامُّ کما تشام الخیل، تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مانوس ہو جاتے ہیں جس طرح گھوڑے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ منہ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو سونگتے ہیں، ایک دوسرے کو اسی طرح سونگتے ہیں۔ سونگنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ مانوس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بو یا اس کی اسمیل یا اس کی جو پشتوں میں اس کو وگم کہتے ہیں، یا وہ اس پہ وہ اس پہ اچھی لگتی ہے، وہ بو اس پہ اچھی لگتی ہے، مانوس لگتی ہے۔ جس طرح آپ اپنے بچے کو اس طرح قریب کر کے کبھی منہ کے ساتھ لگاتے ہیں، کبھی ناک کے ساتھ لگاتے ہیں، سونگتے ہیں بچے کو۔ خاص کر گھوڑوں میں یہ طریقہ ہے کہ وہ سونگتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑا مانوس ہوتے ہیں۔ تشام کما تشام الخیل، ایک دوسرے کو سونگتے ہیں، ایک دوسرے سے لطف لیتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ فما تعارف منہا، اور جن دو لوگوں نے یا جن لوگوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، ائتلفا، ایک دوسرے سے ان کی محبت پیدا ہو گئی، وہ ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے، بس ویسے جلدی مانوس ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ پہلی ملاقات میں بالکل مانوس ہو جاتے ہیں، یا جن لوگوں کے ساتھ آپ بہت جلدی مانوس ہو جاتے ہیں، بس آپ ایک اپنائیت سا محسوس کرتے ہیں۔ وما تناکر منہا اختلفا، اور جس نے ایک دوسرے کو نہیں پہچانا کہ یہ کون آیا ہے، بھائی کون ہے یہ، کہاں سے آیا ہے آپ، اور پھر اس پہ لگے رہے، تو آخر تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ مانوس نہیں ہو جاتے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ اب اس کی ایک دوسری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایمان ہی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مانوس ہونے کا سبب اور باعث اور ذریعہ ہے۔ اس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے درمیان ایک محبت ڈالے گا، ان کے درمیان ایک محبت فضا پیدا کر دے گا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، ایک دوسرے کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ شاید وہ بہت دور ہوں، کبھی ان کا علاقہ آپ نے نہ دیکھا ہو، کبھی ان کی زبان آپ نے نہ سنی ہو، لیکن ایمان کی وجہ سے ایک رشتہ ہو جاتا ہے، تعلق پیدا ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک عجیب مثال دی کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں الجنس الی الجنس امیل، ایک ہی فکر اور ایک ہی ذہنیت کے لوگ اسی ذہنیت کے لوگوں کے ساتھ فوراً مربوط ہو جاتے ہیں، فوراً متعلق ہو جاتے ہیں، فوراً ایک دوسرے کے ساتھ گل مل جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں جب لوگوں کے درمیان فکری محبتیں اور فکری قربتیں زیادہ تھیں، وہیں پہ ایک شخص کے بارے میں اتنا جانتا تھا کہ یہ اس فکر، صحیح فکر کا، اسلام کے غلبے کی فکر کا آدمی ہے، تو آدمی فوراً ہی ایسا مانوس ہو جاتا تھا جس طرح کے سالوں کا بچھڑا بھائی کبھی آدمی کو مل چکا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ عجیب بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ابھی ملے اور اتنے ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو گئے۔ اب جب وہ چیز کمزور ہو جاتی ہے اور کمزور ہوتی جا رہی ہے تو لوگ ملتے بھی ہیں، لیکن وہ محبت اور وہ تعلق اور وہ پیار اور وہ آپس میں
جو ایک تسلی ہوتی تھی وہ نہیں ملتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان کرتے ہیں، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مُؤْمِنًا دَخَلَ مَسْجِدًا، دیکھو اگر کوئی مسلمان مومن کسی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، فِيهِ 100 مُنَافِقٍ، جس مسجد میں 100 منافق ہوں، لَيْسَ فِيهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَاحِدٌ، اس میں صرف ایک مسلمان ہو، ایک مومن ہو، 100 منافق ہوں اور ایک مومن ہو، اور یہ کسی کو نہ جانتا ہوں، لَذَهَبَا، تو یہ مسجد میں جائے گا، حَتَّى يَجْلِسَ إِلَى ذَلِكَ الْمُؤْمِنِ الْوَاحِدِ، وہ دیکھتے دیکھتے ان میں سے اسی ایک مومن کے قریب جا کر بیٹھے، مومن کے قریب جا کر وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. اسی وجہ سے تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست کا لحاظ رکھو. اتقوا کا مطلب یہ ہے اس کا لحاظ رکھو. فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی ایک روشنی عطا کی ہوتی ہے، وہ ایمان کی اس روشنی کے ذریعے دیکھتا ہے. عام آنکھیں تو ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی روشنی ہوتی ہے، جس روشنی سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ کون شخص ہے جو بیٹھنے کے اہل ہے، جس کے قریب ہم بیٹھ جائیں، دوستی کا اہل ہے، اعتماد کا اہل ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے، اور کون ہے جو اعتماد کا اہل نہیں. تو مومن اگر مسجد میں داخل ہوتا ہے، چاہے اس میں 100 منافق ہوں اور ایک مومن ہو، تو 100 منافقوں کو چھوڑ کر وہ اسی ایک مومن کے قریب جا کے بیٹھے. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مُنَافِقًا، اسی طرح اگر ایک کوئی منافق آدمی دخل مسجدا، کسی مسجد میں داخل ہو جائے، فِيهِ 100 مُؤْمِنٍ، اس مسجد کے اندر 100 لوگ ایماندار منافق نہ ہوں، اور لَيْسَ فِيهِ إِلَّا مُنَافِقٌ وَاحِدٌ، اور 100 کے بعد صرف ایک آدمی اس میں منافق ہے، کہ 100 آدمی جہاں بیٹھے ہوں اور اس میں ایک منافق ہو، لَذَهَبَا، یہ جائے گا، حَتَّى يَجْلِسَ إِلَى ذَلِكَ الْمُنَافِقِ الْوَاحِدِ، یہ جائے گا 100 مومنوں کو چھوڑ کر اسی ایک منافق کے قریب بیٹھ کر یہ وہیں پہ سکون محسوس کرے، اور کہتے ہیں کہ میرا ساتھی تو یہی. جی معاشرے میں ایک شخص جس طرح جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی نے دیکھے نا، ہوشیار لوگ تو کہتے ہیں عن المرء لا تسأل وابصر قرینہ، کسی شخص کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو اس کے بارے میں براہ راست نہ پوچھو کہ یہ شخص کیسا ہے، وابصر قرینہ، دیکھو کہاں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا تعلق، اس کی دوستی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، دوستی کس کے ساتھ ہے. فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِي، اس لیے کہ دوست کے پیچھے چلتا ہے. اسی لیے وہ شاعر کہتا ہے کہ اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، جب تم کسی معاشرے میں بودباش رکھتے ہو، رہتے ہو، وہاں پہ کسی محلے میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی قریے میں، بستی میں رہتے ہو، فصاحب خيارهم، اس وہاں پہ اچھے دوستوں کا انتخاب کر لو، اچھے لوگوں کا انتخاب کر لو اپنے لیے. ولا تصحب الارض فترضى مع الردی، اور کسی برباد اخلاق والے اور برباد کردار والے کے ساتھ دوستی مت رکھو، اس لیے کہ وہ تو خود برباد ہے، تمہیں بھی برباد کر دے. اور اسی وجہ سے حدیث میں یہ بات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جب تم کسی بستی میں داخل ہو جاؤ تو جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اللہم بارک لنا فیہا وفیما حولہا، اے اللہ ہمیں ہمارے لیے اس بستی میں اور اس بستی کے قرب و جوار میں برکتیں عطا فرما. وحببنا الی اہلہا، اور اس کے باشندوں کے ذہنوں میں ہماری محبت ڈال. وحبب صالح اہلہا الینا، اور اس بستی کے جو صالح لوگ ہیں وہ ہمیں محبوب بنا، وہ ہمیں پسند ہوتا ہے. یعنی ہمیں تو ان سب کے لیے محبوب بنا، لیکن ہمیں جو محبوب بنائے، ہم جس کو محبوب بنائے وہ وہی ہو جو صالح. وحبب صالح اہلہا الینا، اس کے جو باشندے صالح ہیں، نیک ہیں، نیکوکار ہیں، وہ ہمارے لیے، ہمارے ذہن میں ان کی محبت ڈال. بہرحال اسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے اس میں مقصد کیا ہے. دوسرے اور تیسری حدیث بھی پڑھ لیں تو پھر پوری بات سمجھ آ جائے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدرہم وعبد الدینار، درہم و دینار کا بندہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ناکام ہو جائے، تھک جائے، نامراد، مقصد کو نہ پہنچ سکے، مقصد کو نہ پا سکے، فلاح اور کامیابی نہ پا سکے، منزل کو نہ پا سکے، تعس تعس عبد الخلہ، کپڑوں کا بندہ، جوڑوں کا بندہ، کپڑوں کے جوڑوں کا بندہ، سوٹ کا بندہ، کسی کو سوٹ دے تو اس کا بندہ بن جائے، تو لوگ تحفوں کے بندے ہوتے ہیں، کسی نے تحفہ دے دیا تو پھر اس کے مدے اس کی گل گائے. تعس عبد القطیفہ، قطیفہ اور خمیصہ دونوں چادر کو کہتے ہیں، لیکن چادر عربی زبان تو بڑی وسیع ہے. خمیصہ اس چادر کو کہتے ہیں کہ جس میں کچھ دھاریاں ہوں، کچھ لکیریں ہوں، کچھ شکلیں ہوں، کچھ چیزیں اس میں ہوں. مثال کے طور پر کچھ رنگ دان اس پہ ڈالا گیا. اور قطیفہ اس کھردرے یا اس موٹی چادر کو کہتے ہیں جو سردیوں میں وہ لوگ پہنتے ہیں، اور جس کے لیے وہ گمریالے، جس کو پشتوں میں کیا کہتے ہیں اس کو، شڑے ہو تو وہی آگے تو چاہے سنڈی ہوئی سنڈی تو اردو کے سب سنڈو تو اردو کے سب جھومر. اچھا جھومر خواہش تو وجہ علاقی کی دا سے کہنا. بہرحال اس چادر کے آخر میں ایک جانب اور دوسرے جانب جھومر سے ہوتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں. یعنی موٹی چادر ہوتی ہے اور موٹی چادر کے آخر میں اس کے وہ اپنے تنی اس کو کہتے ہیں. ایک تو باہر سے لگائے ہوتے ہیں، ایک اس کے اپنے ہوتے ہیں. وہ تنی زنڈی تنی زنڈی اور زنی ہوتا تھا باہر نہ چون لیا سوت ہو جائے گا تب سے داخل ہوتا ساجی کو ریشاوت ہوئی، مکیشوت ہوئی، ریشاوت ہوئی، جیسے سلفت ہوئی. بہرحال موٹی چادر اور یا پتلی چادر. تعسا عبد القطیفتی، موٹی چادر والا، کمبل والا. جس طرح ہم کمبل ہے، کچھ لوگ اپنے وہ فکر کی اشاعت کے لیے کمبلوں کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ کمبل والے آپ کچھ لوگ جانتے ہوں گے، کچھ نہیں جانتے ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ایک کمبل لے لو اور یہ ایک وقت کے لیے مثلا آمین ذرا زور سے پڑھ لو، ایک کمبل لے لو. سمجھ میں آتی ہے؟ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تعس عبد القطیفہ، برباد ہو جائے، نامراد ہو جائے کمبل کا بندہ. کمبل لے کر وہ کسی چیز کو پہ عمل کرتا ہے اور کمبل نہ لے کر وہ کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے. اور تعس عبد الخمیصہ، ضروری نہیں ہے کہ کمبل ہو، شاید کوئی پتلی چادر ہو، اس کا بندہ بھی برباد ہو جائے. اور ایسا برباد ہو جائے، تعیسہ برباد ہو جائے دوبارہ، وانتکسا، اور اس کی بیماری کبھی نہ جائے، اس کی بیماری کبھی ٹھیک نہ ہو. ایک بیماری اگر ٹھیک ہو تو دوسری بیماری اس کو لے آئے، دوسری بیماری اس کو پکڑ لے، اور دوسری بیماری سے وہ نجات پائے یا اس سے اٹھ جائے تو تیسری بیماری اس کو پکڑے، وہ کبھی بیماری سے نجات نہ پا سکے. مسلسل اس پہ مصیبتیں اور تکلیفیں. اور وہ اذا شیکا، اور جب اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا چھپ جائے، فلن تقشا، تو وہ کانٹا بھی نہ نکل جائے. یعنی اس کو معمولی تکلیف ہو تو وہ معمولی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ اس کی دور نہ کرے. اتنی بد دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دی کہ جو اللہ کی بجائے مادہ پرستی کا بندہ ہے، مال و دولت کا بندہ ہے، مفادات کا بندہ ہے. وہ کسی کی دوستی اور کسی کی شخصیت کو اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ وہ حق پہ ہے کہ نہیں ہے، وہ درست بات کہتا ہے کہ غلط کہتا ہے. وہ کہتے ہیں یار مجھے اس سے فائدہ کیا ہے، یار مجھے اس سے کیا ملے گا، میں اس کے قریب جاؤں تو مجھے ملے گا کیا، مجھے تو نقصان ہو، مجھے تو فائدہ نہیں ہو، مجھے تو اس کے پاس لے چلو جہاں پہ مجھے کوئی فائدہ ملے. ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے، جائے وہ جائے اور اپنا کام جائے. اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار مفاد ملے تو وہ دوستی کرے، مفاد نہ ملے تو وہ دوستی نہ کرے.
طوبى لعبد، اللہ تعالیٰ خوشی دے اس بندے کو، جنت کی بشارت ملے اس بندے کو، جنت کی خوشیاں ملے اس بندے کو، عارس جلدہ، جس کا چمڑا تو نیا ہے، ہے تو چست چابک کام کا آدمی، کام کرنے والا، سست و ناراض، پڑا گرا پڑا نہیں ہے، عارس جلدہ، اس کا چمڑا تو ٹھیک ہے، درست ہے، تازہ ہے، وہ کام کاج کرنے والا ہے، دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، دنس ثیابہ، اگرچہ اس کے کپڑے گردآلود ہیں، اگرچہ اس کے کپڑے میل کچیل والے ہیں، اس کو وقت نہیں ملتا کہ وہ اپنے کپڑے صاف رکھے، وہ فارغ نہیں ہوتا، وہ کرتا کیا ہے؟ یکون بالنہار علی الساقہ، دن کے وقت اگر اس کو کہا جائے کہ سب سے پیچھے رہو، آگے مت جاؤ، تم آگے والے نہیں ہو، پیچھے پیچھے جاؤ، کہتے ہیں مجھے اس میں کیا ہے، پیچھے جاؤ، سب سے پیچھے جائیں، سب سے پیچھے بعد میں آ جاؤ، سارے لوگ پہلے نکلیں گے، تم بعد میں آ جاؤ، کوئی گری پڑی چیز ہو، جس طرح مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی کہ تم لشکر کے سب سے پیچھے آؤ، اگر کسی سے کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کے لشکر میں لے آؤ، اور اسی وجہ سے اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی ملی، تو ہاں صفوان مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل اونچا ہے، ماشاء اللہ، جزاک صفوان بن معطل، صفوان رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی لگائی، اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا سارے لوگ آگے جائیں گے اور تم مجھے پھینکتے تو تم سب سے پیچھے جاؤ، سب سے آخر میں کہا ٹھیک ہے تمہیں حکم ملا ہے کہ آخر میں جاؤ، آخر میں۔ وباللیل فی الحرس، اور رات کو اگر اسے کہا جائے کہ لوگ سوئے رہیں گے تم جا کر پھیرا دو، کھڑے رہو یہاں کھڑا رہو، بس وہ تو قربانی دینے والا ہے، اپنی ذات کو گم کرنے والا ہے، اپنی انا کو ختم کرنے والا ہے، بے نفس آدمی ہے، بے نفس جس کو کہتے ہیں، اس کے نفس کے کوئی ایسے تقاضے نہیں ہیں جس کو وہ اسلام پر قربان نہ کر سکے، ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حقا علی اللہ ان یزوجہ من الحور العین، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں اس شخص کو جنت میں بھی لے جاؤں گا اور جنت کی حوروں کا اس کے ساتھ نکاح بھی کروں گا، اس کو اس کا جوڑا بھی بناؤں گا، جنت کی حوروں کو اس کا جوڑا بھی بناؤں گا، بے نفس۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت خلیلی ابا القاسم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے اپنے دوست خلیلی، اپنے جگری دوست ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما لا یجتنی من الشوک العنب، کانٹے دار بوٹے سے اور درخت سے جس طرح انگور نہیں چنے جا سکتے، کانٹے دار درخت سے، کیکر کے درخت سے مثلا انگور نہیں چنے جاتے، کیکر کا درخت انگور نہیں پکڑتا، آپ اس انتظار میں نہ رہے کہ کیکر کا درخت ہے اور کبھی اس کو انگور بھی لگیں گے، انگور نہیں لگیں گے اس کو، یہ جب تم نے مان لیا ہے کہ انگور کا درخت انگور ہی کے درخت میں لگتا ہے، انگور کے درخت میں لگتا ہے، کیکر کے درخت میں نہیں لگتا، لا ينزل الفجار منازل الابرار، اسی طرح سمجھ لو کہ بدکردار لوگ نیک لوگوں کے مناسب اور مقام کو نہیں پا سکتے، لا ينزل الفجار منازل الابرار، بدعمل اور بدکردار لوگ بھی نیک لوگوں کے اور عمل صالح والوں کے، اچھے لوگوں کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکے، وہما طریقان، تو کیسے نہیں پہنچ سکیں گے؟ اس لیے نہیں پہنچ سکیں گے کہ ان دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، ایک کا راستہ ایک طرف جاتا ہے، دوسرے کا راستہ دوسری طرف جاتا ہے، تو جو جس راستے پر چلتا ہے اس راستے کی آخری منزل تک پہنچے گا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک آدمی چلا تو شمال کے راستے پر اور پہنچ گیا جنوب کی طرف، کی منزل کی طرف، ترسم نہ رسی بکعبہ اعرابی، شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ
اے دیہاتی تو کعبہ کو نہیں پہنچ سکے گا. دیہاتی نے کہا, شادی نے پوچھا کہاں جا کے کعبہ جا رہا. اس نے کہا جس راستے کو تم جا رہے ہو وہ تو ترکستان کی طرف جا رہا ہے اور کہتے ہو کہ میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں. جس راستے کو تم پکڑو گے اس راستے کی آخری منزل جو ہوگی اسی منزل تک پہنچے گے. دوسرے راستے کی جو آخری منزل ہے اس کو آپ کیسے پا سکیں گے؟ تو جو نیک لوگوں کا راستہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور برے لوگوں کا راستہ الگ ہوتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ میں نیک لوگوں کے منازل اور ان کے مراتب کو, ان کے درجات کو پالوں, ان کی جو حیثیت اور مقام اور جو رتبے ہیں اس مقام تک میں پہنچوں, ان کا راستہ اختیار کروں. وہما طریقان ہیں, نیکی اور برائی کے راستے الگ الگ ہیں. فَأَيَّهُمَا أَخَذْتُمْ, تم جس راستے پر بھی چل پڑو گے, أَدَّتْكُمْ إِلَيْهِ, تو تمہیں اسی منزل پر پہنچائیں گے جس راستے کی آخری منزل جو چیز ہے. ظاہر ہے کہ جس راستے پر نیکی کے راستے پر چلو گے تو نیکی کی آخری منزل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اس تک پہنچو گے تو درجات ملیں گے. برائی کے راستے پر جاؤ گے تو برائی کا آخری درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غیر و غضب اور ناپسندیدگی اور ناراضگی ہے, تو اس کی وجہ. عن سمرة أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول بالمنام. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمایا کرتے تھے, انی لا اجد من الدواب صنفا, زندوں میں زندہ چیزیں جو زمین پر چلتے ہیں, دواب ما یدب علی الارض, جو چیزیں زمین پر چلتی پھرتی ہیں, زندہ چیزیں جن میں انسان حیوان سب شامل ہیں, ان چیزوں میں مجھے ایسی کوئی قسم معلوم نہیں کہ الدابۃ الواحدۃ منہ خیر من 100 دابۃ من صواحبہ, کہ جس میں ایک زندہ سر 100 باقی زندہ سروں سے زیادہ بھاری ہو اور زیادہ بہتر ہو. اتنی تفاوت نہیں ہوتی, اتنا فاصلہ نہیں ہوتا اس کے افراد کے اندر. مثال کے طور پر ایک اونٹ ہے تو زیادہ بہتر ہوگا تو زیادہ سے زیادہ 2 اونٹوں سے بہتر ہوگا. ایک اونٹ کے مقابلے میں آپ 2 اونٹ دے کر ایک اونٹ خریدیں, چلو 5 ہوں گے 10 ہوں, ایک بکرا ہوگا, ایک مینڈا ہوگا, ایک گائے ہوگی. تو ایک گائے اگر بہت زیادہ بہتر ہوگی تو کتنے گایوں سے زیادہ بہتر ہوگی؟ 100 گایوں سے زیادہ بہتر نہیں ہوگی نا. غیر الرجال, سوائے انسانوں کے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ باقی مخلوقات میں سے تو بہت کم ایسا آپ کو ملے گا کہ ایک فرد اس کا 100 افراد پر بھاری ہو. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جن کا ایک فرد 100 اور ایک حدیث میں نے 1000 بھی پڑھا, آج ہی پڑھا, لیکن یہاں جو حدیث میں نے نقل کی وہ 100 ہے, کہ جس میں ایک فرد انسانوں کا وہ 100 انسانوں پر بھاری ہوتا ہے. گویا کہ انسانوں کے اندر یہ معیار کہ یہاں پہ گنا جائے گا, لوگوں کو, افراد کو گنا جائے گا, یہ انسانوں کے اندر یہ چیز نہیں, بلکہ انسانوں کے اندر تولنے والی بات ہے. یہاں پہ ایک انسان 100 افراد پر بھاری ہو سکتا ہے, اس لیے کہ انسانوں کے اندر اصل چیز وہ گوشت نہیں ہے کہ کس کا گوشت دوسرے کے گوشت سے زیادہ ہے. جانوروں کو تو گوشت سے تولا جائے گا یا کسی دوسرے چیزوں سے. انسانوں کے اندر تو اوصاف ہوتے ہیں, کردار ہوتے ہیں, وہاں پہ تو قوت ایک اور چیز ہوتی ہے, وہاں پہ تو معیار ایک اور چیز ہوتی ہے. یہ بات جب ہم کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا آج کل آپ دیکھتے ہیں, اچھا یہ لوگ جو ہے نا کہ فوجی انقلاب کے قائل ہیں, یہ جمہوریت کے مخالف ہیں. انہوں نے بار بار کہا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں مردوں کو گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے یہ جمہوریت کے قائل نہیں ہیں, یہ تو بس ڈنڈے کے قائل ہیں. اور کہتے ہیں دیکھو, کل ایک مضمون میں نے پڑھا, دیکھو یہ لوگ جب نام لیتے ہیں تو محمود غزنوی کا نام لیتے ہیں وہ فوجی تھا, احمد شاہ عبدالی کا نام لیتے ہیں تو فوجی تھا, غوری کا نام لیتے ہیں تو فوجی تھا, سوری کا نام لیتے ہیں تو فوجی تھا, بابر کا نام لیتے ہیں تو فوجی تھا.
یہ تو بس فوجی ہی فوجی، ان کے کردار، ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ فوجی ہی فوجی ہیں۔ اب اتنے عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ اسلام میں ہمیشہ سے انبیاء معیار رہے ہیں، آئیڈیل رہے ہیں، اور انبیاء کے بعد خلفائے راشدین آئیڈیل رہے ہیں۔ خلفائے راشدین مسلمانوں کے لیے معیار رہے ہیں۔ خلفائے راشدین میں ابو صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہم تو ان کا نام لیتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے بر صغیر کے حکمرانوں کے نام لیتے ہیں تو مظفر حلیب اور اس طرح کے دوسرے گجرات کے حکمرانوں کے بھی نام لیں جو فوجی نہیں تھے۔ تو جو لوگ یعنی جب ان کو کسی بات سے مقصد ہوتا ہے تو اپنے مقصد کے لیے وہ کسی اور کو ہمارا آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ آئیڈیل، یہ لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ انبیاء اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے بعد کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو لوگوں نے ماڈل قرار دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ کوئی فوجی جرنیل تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم فوجی جرنیل کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، طارق بن زیاد کا اپنا ایک مقام ہے، محمد بن قاسم کا اپنا ایک مقام ہے، قتیبہ بن مسلم کا بھی اپنا ایک مقام ہے، محمود غزنوی کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ لیکن آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ باقی کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جب آپ کا مقصد ان میں ہوتا ہے، ان کا نام لینے میں ہوتا ہے؟ ہم مانتے ہیں جمہوریت کی بات کو، لیکن ہمیں پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے اسی جمہوریت کو مانتے ہیں۔ کل ایک دوست نے پوچھا کیا ہم جمہوریت کے مخالف نہیں؟ میں نے کہا ہم جمہوریت میں اصلاح کرنے والے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ جمہوریت والے ہیں۔ پاکستان کے اندر کون سی جمہوریت ہے؟ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ڈیموکریسی میں جو مغربی جمہوریت ہے اس میں حاکمیت اعلیٰ اور ساورنٹی عوام کی ہوتی ہے۔ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے کہ ساورنٹی اللہ تعالیٰ کی۔ ہمارے آئین کے تحت پارلیمنٹ نے 13 دن کی بحث کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ ہم اسی پارلیمنٹ کے قائل ہیں جو اس بات پہ بحث کرے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں۔ اور ہمارے پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل تھا اسلامی جمہوریت میں، اسی آئینی جس کا حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ، جس کی حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کیا ہندوستان میں پارلیمنٹ میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے؟ کیا امریکہ میں یہ بحث ہو سکتی ہے؟ کیا برطانیہ اور جرمنی میں یہ بحث ہو سکتی ہے؟ کس نے کہا کہ ہم مانتے ہیں، ہم اسی جمہوریت کو مانتے ہیں جس میں ایمان اور کفر کے فیصلے ہوں۔ ہم اسی جمہوریت کو مانتے ہیں جس میں یہ بات ہو کہ اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت اعلیٰ عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ عوام کے پاس جو اختیارات ہیں، عوام کے نمائندوں کے پاس جو اختیارات ہیں وہ امانت ہے۔ اسی خلافت کے تصور کو جو قرآن نے دیا ہے، اسی خلافت کے تصور کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ انسان خلیفہ ہے، وہ مختار کل نہیں، اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ امانت ہے۔ ہم تو اسی جمہوریت کے قائل ہیں۔ جو لوگ قائل نہیں ہیں وہ باغی ہیں۔ جو لوگ اس آئین کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو نہیں مانتے، وہ لوگ باغی ہیں۔ جو نہیں مانتے اس بات کو قادیانی یہاں پہ کیوں کافر قرار دیے گئے ہیں، وہ لوگ باغی ہیں۔ اس آئین کے بھی، اس ملک کے بھی باغی ہیں، وہ اس ملک کی جمہوریت کے باغی ہیں۔ وہ لوگ جواب دیں، ہم کیا جواب دیں؟ ہم تو ماننے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فرشتہ خفتہ و دیو در کرشمہ و نازست بس وقت عقل ز حیرت کی این جب العجبی۔ جو فرشتہ صفت لوگ ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، کسی موقع پر ہم نے ان کو بیدار نہیں دیکھا۔ وہ بس کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں کہ ہاں جی کون کس کروٹ بیٹھے گا، انتظار میں ہوتے ہیں۔ وتربص وہ دیو در کرشمہ و نازست۔ اور جو شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں وہ 10 20 50 ہوتے ہیں، ہمیشہ سول سوسائٹی کی شکل میں سارے کیمروں کا رخ ان کی طرف ہوتا ہے۔ اچھا لوگوں نے یہ کہا، وہاں پہ یہ مدعا ہوا، لوگوں نے یہ کہا، فلاں اس معاملے میں یہ سول سوسائٹی پورے پاکستان میں 1 فی لاکھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی دین اور یہ سیکولر لوگ، اور یہ الٹا ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ تمہیں دفاعی پوزیشن میں یہ لے آئے ہیں، اس لیے کہ تم سوئے ہوئے ہو۔ ظاہر ہے کہ سوئے ہوئے لوگ، سست اور کاہل لوگ
اپنے مقصد اور اپنے کاز اور اپنے کیس اور اپنے نسب العین اور اپنے طریقہ کار اور اپنی دلیل سے غافل لوگ، جن کو اپنی دلیل کا پتہ نہیں، جن کو اپنے نسب العین کا پتہ نہیں، جن کو یہ نہیں ہے کہ کون سی دلیل میرے حق میں جاتی اور کون سی دلیل لوگوں کے اس کے خلاف جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ پھر کون سا میدان مار لیں گے؟ تو اگر نہیں مار سکتے تو جنہوں نے مار لیا ہے اس کا تو ذکر کر لینا، اس کو تو مان لے کہ انہوں نے میدان مار لیا. طیب اردگان نے جب میدان مار لیا تو اس کو مان لینا، کم از کم یہ تو بتائے لوگوں کو کہ ہم نہیں مار سکے، جس نے مار لیا ہے اس کی تو تائید کر لیں. اس کی تائید کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیا کہتے ہیں. نہیں، آپ تو یہ کہتے ہیں اس کے دوسری جانب بھی کچھ لوگ ہیں. بھائی دوسری جانب لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے. کیا توحید کی دوسری جانب شرک نہیں ہے؟ کیا سنت کے مقابلے میں بدعت نہیں ہے؟ اس کے ماننے والے کچھ لوگ نہیں ہیں؟ کیا روشنی کے مقابلے میں اندھیروں میں پڑھنے والے اور اندھیروں میں بھٹکنے والے یہ لوگ موجود نہیں ہیں؟ ابھی آپ کو پتہ چلا عرب میں بھی موجود تھے، قریش میں بھی موجود تھے، مدینے میں بھی منافق موجود تھے، مکہ معظمہ میں بھی ابو جہل اور ابو لہب موجود تھے. تو دنیا میں تو موجود ہے. یہ کس نے کہا؟ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ اس کے خلاف لوگ موجود نہیں ہوں گے، لیکن حجتہم داخلۃ. اور میں پھر کل والی بات کو دہراؤں گا. ایک امریکی نے تجزیہ کیا، کہتا ہے جب انقلاب برپا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ انقلاب جیت جائے گا، یہ انقلاب جیت جائے گا تو اسلام ہار جائے گا. یہ فوجی جیت جائیں گے، یہ باغی ٹولہ جیت جائے گا تو اسلام ہار جائے گا اور ہم جیت جائیں گے. تو اب اگر تمہارے اندر جرأت ہے تو اب تو باغی ٹولہ ہار گیا ہے، تو اب ببانگ دہل کہہ دو. اگر تمہارے لوگ کہتے ہیں یورپ والوں میں جرأت ہے اور کہتے ہیں یورپ والے بڑے سچے ہیں، تو اگر تم سچے ہو تو کہہ دو کہ ہم ہار گئے، اسلام جیت گیا. اب کہتے ہیں نہیں، جمہوریت جیت گئی. جس جمہوریت میں، یہ کون سی جمہوریت؟ ایسی جمہوریت مان لو، ٹھیک ہے، پھر ہم بھی کہیں گے کہ ایسی جمہوریت مان لو جس میں جمہوریت سے جیتنے والا شخص کہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس میں صدر مملکت آیات کا حوالہ دے. مان لو ایسی جمہوریت کو مان لو جہاں پہ صدر مملکت اپنی تقریر میں آیات کا حوالہ دے. ایسی جمہوریت مان لیں آپ کہ جہاں پہ جمہوریت قائم کرنے والے لوگ جب سڑکوں پر نکل آئے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرتے رہیں. ایسی جمہوریت مان لو تو ہمارا اور تمہارا اختلاف نہ. ایسی جمہوریت کی بات تو ہم کرتے ہیں. مصر میں کرتے تھے تو آپ نے کہا نہیں، یہاں پہ ہم کرتے تو آپ کہتے کہ نہیں. ترکی میں غالب آ گئے تو آپ پھر تو اس کو جمہوریت کا نام. ایسی جمہوریت کھل کر کہہ دو، ہاں ایسی جمہوریت جہاں پہ صدر جمہور آیات کا حوالہ دے، سنت کا حوالہ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بتا لے، اسلام کو اپنا آئیڈیل بتا لے، اور اس کے ماننے والے لوگ اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیں. ایسی جمہوریت مان لو تو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہی ہو.